یزیدیت پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات. علی حق نعرہ حیدری 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 بلند تر صلوات. باب الہوائے شہزادہ علی اصغر فضا پہ بلند تر صلوات. ایک دو افراد اگر آنا چاہیں تو جگہ ہے. دو افراد اگر آنا چاہو کافی ساری جگہ کیمرے تو بچا کے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی برائے خشوعیت چہاردہ معصومین بلند تر صلوات. برائے خشوعیت امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. نعرہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری دوشنا دیا کرو یار سارے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نال علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ. قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذکر علی عبادہ. جتنا جتنا ذہنوں میں مقام شہزادہ علی اصغر بلند ہے اتنی بلند صلوات. اجازت ہے نوکری پاک کرنا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مالک اس جشن پاک کے صدقے میں میرے بھائی سجاد کو بہترین متبادل نصیب فرمائے. یہ اس بادشاہ کا جشن ہے جو حسین کے ہوتے ہوئے باب اللہ. یہ کریم ابن کریم 1400 سال کے بعد جس کے جھولے کی لکڑی اولاد نہیں سکتی.
اس کریم ابن کریم کا جشن ہے. تو مالک حسن شناور کے صدقے میں مالک ہمارے بچوں پر رحم فرمائے اور مالک اس کی اماں کو اور بہترین مطمئن نصیب. یقیناً درجات بلند ہیں. شیرخوار بچہ تھا تو دنیا سے چلا گیا. مالک اسے نوکرانے شہزادہ علی اصغر میں معشوق. ایک صلوات مل کے بلند آواز سے اے موڈ کو بڑی جشن توڑا. بسم اللہ. کافی شافیاں اپنے سنبھال لو. مولا اور سب اجازت ہے. اس جشن میں ہر خیر کی امید مبارک. یعنی بھائی میری مجبوری میں پڑھا گا شہزادہ علی اصغر. کوئی بولے اپنی مرضی, کوئی نہ بولے اپنی مرضی. بابا جی میں پنے سید آتا ہوں, موضوع پڑھنا ہے. جنہوں نہ سمجھ آئے ملک صاحب دا اپنا مقدر. دوسرے مصرے میں ایک لفظ آ رہا ہے جید. جید کہتے ہیں گردن کو, گلے کو. سجاد کہہ رہے کہ اس حصے کو کہتے ہیں جہاں میرا ہاتھ ہے اس سے کہتے ہیں جید. بابا جی میں کہہ رہا ہوں اس جشن میں ہر خیر کی امید مبارک, منکر کی تبرے میں دھسی جید مبارک. شکریہ جی. جشن کا تعلق منان نال ہے. بابا جی جشن پڑھن دا سنن دا کم نہیں ہوندا. جشن منان دا ہوندا ہے تے جشن وہی منا سکدا ہے جنوں جشن والے دی خوشی ہوندی ہے. مولا دی قسم ہے ہر بندہ جشن نہیں منا سکدا. اور ناصر شاہ جی مولا اسلام دا صدقہ تن شفا عطا کرے. سیدھی گل ہے. چوتھا مصرع ڈیسیژن دے گا مینوں بھیا کہ میں کیڑے پاسے ٹرنا ہے. اس جشن میں ہر خیر کی امید مبارک, منکر کی تبرے میں دھسی جید مبارک. مل کر کہو شبیر سے سب مست موالی, اصغر کے اترنے کی علی عید مبارک. یار مولا تمہیں آباد رکھے گا. یو بابا جی میں بسم اللہ کرتا ہوں. میں بسم اللہ کرتا ہوں. مولا تو واسطہ رکھے. امام حسین تو کسی کا محتاج ہے. یو بابا جی علی حق نعرہ حیدری. تھوڑی کیا بات ہے. تو سب مل پاشا ڈے قرآن کی سو پڑھنا. مل کر کہو شبیر سے سب مست موالی, اصغر کے اترنے کی علی عید مبارک. جشن کیوں سجایا بھائی نے؟ ہاں بہت شکریہ. بل چلو تھوڑے بندے ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں. 2-4 منٹ مک جائے گی تو پھر یاد ہی آ رہی ہے. ہاں امرت شاہ جی 9 رجب کیا ہے؟ 9 رجب کو کون آیا ہے؟ جولی پھیلاؤ جسے جو حاجت ہے. سیدہ رباب سلام اللہ علیہ سے وہ اپنی جھولی کا مقدر بنا لے گا اس فکرے پہ. 9 رجب کو ہوا کیا ہے؟ ویسے تو یہ سارا رجب کا مہینہ ہی علیین کے اترنے کا ہے. بولو تو صحیح جی سمجھ آئی. ہاں بڑا بندہ ہوتا ہے جڑا مجلس سے جشن چپ کر جائے چوک کے جا کے وہ زبان ہی بند نہ ہوئے. اور صبر شاہ جی میں کہہ رہا ہوں ویسے تو سارا رجب کا مہینہ ہی علیین کے اترنے کا مہینہ ہے. 1 سے لے کے 13 تک مسلسل معصومین کے نزول کا مہینہ ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ 12 مہینوں میں رجب کا مہینہ وہ ہے جو محمد سے شروع ہوتا ہے علی پہ ختم ہوتا ہے. بولو جی میں سمجھ آ رہی ہے. بولو تمہیں نہیں ہوتا پڑھنا. میں تھوڑا بھی اوکھا ہو گیا بابے کا صدقہ انہوں نے دعاؤں کا صدقہ. مولا تو واسطہ رکھے جو محمد سے شروع ہے بولو علی پہ ختم ہو گئے. اچھا بندے حیران ہوندے نے کہ انہوں نے تو کالے کپڑے نہیں اترتے. انہوں نے چہرے تے کدی مسکراہٹ نہیں ویکھی. انہیں یا حسین سے فرصت ہی نہیں. تے کچھ دن ایسے ہوندے نے بھی انہوں کی خوشی پھڑی نہیں جاندی. بولو تو صحیح بات.
بندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں چیمگوئیاں کرتے ہیں یار ماتم والے لوگ نے پٹن والے لوگ نے رون والے لوگ نے انہاں دے گھروں نویاں دی آواز آندیاں نے آج خیر ہے ان کے کپڑے بھی جو ہیں وہ رنگین ہیں یہ آپس میں معانکارائی بھی کر رہے ہیں یہ خوش بھی ہو رہے ہیں یہ مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں یہ نیاز بھی بانٹ رہے ہیں میں افتخار ان سے کہیے گا ہمارا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے قمر سیال اس نے کہا ہے کہ ہمیں خوشی منانے دو کیونکہ 9 رجب کوئی چھوٹا دن نہیں 9 رجب کو ہوا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں 9 رجب 60 ہجری میں تھے جیسے پڑھ دینا ہے جملے تھے اس تو بعد یہ علی 9 رجب 60 ہجری بابا شاہ جی 15 اپریل 680 عیسوی بیٹھا جو علم سنتا ہوئے 9 رجب بسم اللہ کرا 60 ہجری 15 اپریل 680 عیسوی شیخ صاحب بروز جمعہ صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے کربلائی محمد کا مشکل کشا میں آکھیا سینے میں سمجھ نہیں جڑا جاگنا بیٹھا ہے اللہ نے سمجھے گا کچھ بولا امام حسین اللہ نہ کرے اور کوئی نہ بولے میں نے دکھی ہوئی نہیں صدقے جاؤ قمر صاحب زندگیاں امام حسین نے بھی وقت رکھے مولا عقیدہ سلامت رکھے بات صدروں کی زیادہ بہت آج نہ کرے پھر سن 9 رجب 60 ہجری 15 اپریل 680 عیسوی بروز جمعہ صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے کربلائی محمد کا مشکل کشا رزق بانٹنے والے سفید رنگ کے بادل رباب کی جھولی میں میں مطمئن ہو گیا قرآن کی سو میرا اندروں ہاں ٹھہر گیا جی میں راضی ہو گیا جی صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس گھر کی چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا یہ ساری مجبوری ہے کہ اسی آخنے اس گھر اکبرے بھی انہوں نے دسیا ہے اس گھر چھوٹے بڑے الگ کنسپٹ ہی کوئی نہیں صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے کربلائی محمد کا مشکل کشا سلمان رزق بانٹنے والے سفید رنگ کے بادل رباب کی جھولی میں تبسم کا قرآن اصغر بن کے نازل ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ مولا تو نمستر مولا تو نمستر رکھے جی اترا دکھا رہا ہے تھوڑی امام حسین ہر پریشانی دور فرمائے اصغر بن کے بولو نازل ہوا جشن میں پڑھ لے اون کنو بادشاہ دی عزت سنوا 9 رجب کو جیس تو پہلے ایک کنسپٹ سنے تو بالکل چھٹی انتظا ماحول کر چھڑنا نا بالکل سناٹا چاہ جائے لگے ہی نہ بھی جشن ہے تو جب ملک صاحب گل پہلی باری پتر تو سنو گے اینگل سنو تو پھر تو انوے سبات سادی آمد کی قسم اتنا بولنا ہے جنہ میری محنت 9 رجب کو میرا بادشاہ علی اصغر دنیا میں آیا ہے تاریخ کون سی ہے بولو 9 رجب رجب کی کون سی ڈیٹ ہے 9 میں کہہ رہا ہوں اصغر نے کم سنی میں ولایت کا قد چنا مشکل میں دین کے لیے لفظ مدد چنا میں چھٹی نہیں تھی بیٹھا ملک صاحب لیکن میں چھٹی نہیں تھی بیٹھا نا جب کہ کل پہلی باری دعویہ ہوئے تم شاید چٹیاں داڑیاں بزرگ بیٹھے ہو تو قانون غازی کا واسطہ ہے میرا حق بڑے تو رکھنا نہیں نہ بڑے تو مقدر دی بات ہے اصغر نے کم سنی میں ولایت کا قد چنا بابا جی مشکل میں دین کے لیے لفظ مدد چنا بٹ سے میں کہہ رہا ہوں ہر فاطمی کمال کا مظہر ہے یہ صغیر تب ہی زمین پہ آنے میں 9 کا عدد چنا بسم اللہ کرو اچھا بولو سارے بولو اچھا چلو 9 بھی کھول دینے مولا تو واسطہ رکھے امام حسین اور کسی طرح بتا
بلندتر صلوات. لو جی تسی آکھو گے بھی نام کھل گیا ہے. لو 4 مصرے میں پتہ نہیں کدوں جا کے پڑھو. تب ہی زمین پہ آنے میں نو کا عدد چنا. پر بتا سکتے اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ پورا نام کیا ہے؟ علی اصغر. علی اصغر. اصغر سے پہلے علی. اصغر نہیں علی. علی. حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. ہر بیٹے کا نام علی رکھا. یہی تو بات ہے دربار یزید میں خود ملعون یزید نے پوچھ لیا تھا تیرے میرے مولا سجاد سے. اس نے کہا تیرے بابا کو علی کے علاوہ اور نام ہی کوئی نہیں ملا. اور میرے مولا سجاد نے کہا تو 3 بیٹوں کی بات کرتا ہے. ایک دن میں نے اپنے بابا سے پوچھ لیا تھا بابا ہر کوئی اپنے بیٹوں کا نام بدل بدل کے رکھتا ہے, آپ نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا؟ یزید سن میرے بابا نے پلٹ کے کہا تھا میرے تو 3 ہیں نا, اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. میں نے کہا بابا کیوں؟ فرمایا میں نے جان بوجھ کر ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے اگر کبھی کسی موڑ پہ نظریہ ضرورت کے تحت میرے دشمن کو بھی میرے بچوں کا نام لینا پڑے تو اسے بھی علی 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 مولا علی مولا حبیب علی فلک مولا علی مولا علی مولا بسم اللہ بسم اللہ کرنا یار قرآن کی قسم میں مول پاچھ لیا کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ نورج کو کون ہے علی؟ علی 10 11 12 13 ٹھیک 3 دن کے بعد پھر علی. بولو تو صحیح نا. ٹھیک 3 دن کے بعد پھر علی. بھائیان پھر علی. 13 رجب کو جو علی آیا کہاں ہے؟ کعبے میں آیا. علی آنے کے لیے کعبہ شرط ہے کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے بیٹی والے اور بیٹے والے گھر کا. کتنے ٹوٹر کے توڑا پتر توڑا نوکر کرنا پہ کرتے ہیں. اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے بیٹی والے اور بیٹے والے کے گھر کا. تو جب ولایت کے 2 آسمان آمنے سامنے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, جناب سیدہ تشریف فرماتی نا میرا بچہ, جناب علی تشریف فرماتے اور آپس میں مفاخرہ آرائی ہو رہی تھی. علی بتا رہے تھے میں کتنا لی ہوں, بطول بتا رہی تھی میں کب سے بطول ہوں. علی بتا رہے تھے میں کتنا لی ہوں, بطول بتا رہی تھی میں کب سے بطول ہوں. علی اپنا فخر بیان کر رہے تھے, بطول اپنا فخر بیان کر رہی تھی. اچانک علی کے منہ سے نکل گیا بطول اللہ نے ایک ایسی عزت مجھے دی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی, کسی مسیح کو نہیں ملی, کسی سخی کو نہیں ملی, کائنات میں کسی بڑے کو نہیں ملی. بطول نے کہا یا علی میں بھی تو سنوں, پر میں بطول میرے پاس یہ شرف ہے نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہ میرے بعد کوئی جیو حیدری, نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہ میرے بعد کوئی کعبے میں آیا. ہن نو کھلتا دیکھو, نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہ میرے بعد کوئی کعبے میں آیا. شانی بھائی کائنات تول کے میری تھیلی میں رکھو, کائنات چھوٹی ہے جملہ پڑھے ذکر کی قسم ہے. جناب سیدہ نے علی کے چہرے کی زیارت کر کے کہا حسنین کے بابا محسوس نہ کیجئے گا, مانتی ہوں آپ کعبے میں آئے ضرور ہیں لیکن آئے بطول کی وجہ سے. آپ آئے ضرور ہیں کعبے میں لیکن آئے میری وجہ سے. علی نے کہا کیسے؟ فرمایا آپ کو پتہ نا میں کہاں آئی ہوں؟ سلطان الانبیاء کے گھر میں, تاجدار حلتا کے گھر میں, وارث انما کے گھر میں, بولو نا مالک کل کفا کے گھر میں, سورہ مزمل کے مالک کے گھر میں, یاسین کے لقب والے کے گھر میں, سردار کائنات کے گھر میں. یعنی اس سے بڑا گھر تو کائنات میں کوئی نہیں. فرمایا ہاں. کہا یا علی اللہ نے توازن صحت کو برقرار رکھنے کے لیے چونکہ تو مظہر توحید ہے, اللہ نے توازن صحت کو برقرار رکھنے کے لیے
یہ بھی ایک مضمون ہے اردو، اس اندر بھی تھوڑا کھیلا شیلا کرو۔ توازن صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو کعبے میں نازل کیا۔ علی نے کہا کیوں؟ فرمایا اللہ کو پتا تھا کہ جب کبھی بطول اور علی آمنے سامنے بیٹھیں گے اور فخر کرتے کرتے اگر کبھی بطول کے منہ سے نکل گیا میں وہ ہوں کہ میرے باپ سے بڑا کائنات میں باپ کوئی نہیں ہے، میں محمد کے گھر میں آئی تو پھر علی کو سر نہ جھکانا پڑے، علی سینہ تان کے کہے بطول تو محمد کے گھر میں آئی، میں اللہ کے گھر میں آئی۔ اللہ اکبر، کھل گیا جنو، کھل گیا جنو، مولا کا واسطہ رکھے۔ قانون بن گیا، قانون بن گیا، قانون بن گیا۔ بابا جی قانون کیا بن گیا کہ علی جو بھی ہوگا نا وہ کعبے میں آئے گا، کعبے میں آئے گا، کعبے میں آئے گا۔ شکریہ جی، چلے کم سے کم کعبے میں آئے گا، لیکن 9 رجب ہے اور پھر علی اتر رہے اور کوئی بھی کعبے کی طرف جا بھی نہیں رہی، کوئی دیوار پھٹ بھی نہیں رہی، کوئی بندہ دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی دیوار پھر سے مل بھی نہیں رہی۔ میرے جشن دی سمت وڈی کر لے سجاد جب بندے ضائع کر دیتی تو دا بڑا مقدر ہے۔ ملک صاحب میں کہہ رہا ہوں گھر لاجواب کر دیا اس لاجواب نے، اس کو چنا بطول کے اس انتخاب نے، اس سدرا سے پھر علی کے اترنے کی رات ہے، کعبہ ہی گھر بلا لیا شاید رباب۔ یہ 13 رجب کو میں نے پڑھا شعر لیکن آج ہی لیک آؤٹ کر صدقے حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ، راہ حق اس کو ملی ایلی ایلی جس نے کیا، سجدہ کر نہ منکر بن، سجدہ کر نہ منکر بن، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا۔ گھر لاجواب کر دیا اس لاجواب نے، اس کو چنا بطول کے اس انتخاب نے، سدرہ سے پھر علی کے اترنے کی رات ہے، کعبہ ہی گھر بلا لیا شاید، بولو کعبہ ہی گھر بلا لیا شاید رباب نے۔ اور 9 پڑھا 9، معتبر ٹھہریں گے مدحت کے سفینے کم سے کم۔ آج 6 رجب ہے، 2 دن کے بعد 9 رجب، آج 6 رجب ہے جی، 2 دن گزریں گے اور پھر آ جائے گی 9 رجب۔ میں 9 پڑھنے لگا ہوں، معتبر ٹھہریں گے مدحت کے سفینے کم سے کم، کفر کو آتے رہیں گے اب پسینے کم سے کم۔ شاباش یہ علمدار، مولا اور تیرے زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میں شاری بھائی نانا انہوں چھڑ دیو، 9 پڑھنے لگا ہوں، 9 معتبر ٹھہریں گے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کم سے کم، کم سے کم ردیف ہے اور کم سے کم پہ سفر کر رہا ہوں میں، جب بھی میں کہہ رہا ہوں معتبر ٹھہریں گے مدحت کے سفینے کم سے کم، کفر کو آتے رہیں گے اب پسینے کم سے کم۔ 9 رجب سے 9 محرم تک ذرا گن کر تو دیکھ، 9 رجب سے 9 محرم کو ذرا گن کر تو دیکھ، حرملہ مرتا رہے گا 6 مہینے کم سے کم۔ صدقے جاؤ آئے، صدقے جاؤ نوا نا حسین دی تنو کسے دا محتاج ہے۔ اچھا جی، معتبر ٹھہریں گے مدحت کے سفینے کم سے کم، کفر کو آتے رہیں گے یا پسینے کم سے کم۔ 9 رجب سے 9 محرم تک ذرا گن کر تو دیکھ،
اور ملا مرتا رہے گا 6 مہینے 6 مہینے آج بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ عقیدت چلنے ہو جاندے نے پاگل ہو جائے کیا ہوا ہے 6 مہینے کا بچہ بھلا میدان میں آ سکتا ہے 6 مہینے کا بچہ بھلا کہہ سکتا ہے میں نے لڑنا ہے 6 مہینے کا بچہ تو 6 مہینے کا بچہ تو ماں نہیں کہہ سکتا یہ کیسے آ گیا کربلا میں حسین کیسے لے آیا علی اصغر کیسے لڑ پڑا تیر کیسے لگ گیا یہ کیسے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جی علی اصغر یہ بیان کرتے ہیں یہ شان بیان کرتے ہیں شانی بھائی میں نے کہا اس گھر میں یہ بڑا چھوٹا والا کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے 2 سال 5 سال 7 سال 10 سال نہیں ہوتا علی اصغر کی مجبوری تھی میدان میں آنا اس نے کہا مجبوری کیا میں نے کہا فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا فکر مجمع اٹھ کے کھلو جائے ہاشمی صاحب میرا چوتھا مصرع پورا نہیں ہوتا میں نے کہا فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا ام رباب تیری کرم گود کو سلام اصغر کو 6 مہینے میں عباس کر دیا کیا کہنے واہ 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 فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا ام رباب تیری کرم گود کو سلام اصغر کو 6 مہینے میں پاس کر دیا 7واں کرتا ہے تو سرکار علی اصغر ہی پڑھ رہے ہیں تو میں علی اصغر میرا لال پڑھنا ہے اور کوئی بولے نہ بولے تو مقدر ہے اصغر کو 6 مہینے میں عباس کر دیا چل میں گل اللہ کھولنی کوئی نہیں ہونا میرا سونا ایڈے سونے رنگ ہے تیری اکھاں چانسو نے تے ہاتھ تیرے انج نے تے واہ واہ پھر اکھی پھر پڑھ تو پتہ نہیں میں کدوں جا کے پڑھدا میں کہہ رہا ہوں ملک کے خاک شفا میں اصغر کو ملک کے خاک شفا میں اصغر کو سارے انوار نور کہتے ہیں پیاس پر بات ہو رہی ہو اگر اس کو غازی حضور کہتے ہیں ملک کے خاک شفا میں اصغر کو بابا جی کیا پھر پڑھ دے خدا رکھا سے کنٹرول غازی دا واسطہ نہیں تو میں پڑھ نہیں سکاں گا میں 2-4 قطعے اور پڑھنے ملک کے خاک شفا میں اصغر کو سارے انوار نور کہتے ہیں پیاس پر بات ہو رہی ہو اگر اس کو غازی اس کو غازی حقی نعرہ حیدری اگے چلیے ماشاءاللہ چلو سمجھان واسطے ناراض نہ ہو اکبر ہوتا ہے بڑا سمجھاؤ اصغر ہوتا ہے اس گھر چ نہیں ہوتا پہنچ ہوتا ہے اکبر ہوتا ہے بڑا اصغر ہوتا ہے چھوٹا میں کم سے کم کنی دیر ہوگی 25-30 منٹ ہو گئے پڑھتے ہیں 25-30 منٹ میں سنین بیٹا لا چھڑے نے اینا 4 مشریاں تیان واسطے خیمے کے چادر کو ہلتے دیکھا حسین نے تلیاں ٹیک کے اٹھائے زہرا کا کریم بیٹا فضائل پڑھ لو قاضی کا واسطہ آنکھوں پہ کنٹرول کرے کوئی تو پھر میں پڑھ سکوں گا حسین اپنی مرضی سے اٹھا ہے بی بی رباب کی خیمے پہ تشریف لے گئے اندر شہبازی آپ کا بیٹا جانے کے لیے بے چین ہے بے تاب ہے بلا تشبیہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا حسین نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے کہاں جانے کا ارادہ ہے بابا میدان میدان علی اصغر دیکھ 6 ماہ کا ہے نہ تو تیر اٹھا سکتا ہے نہ تلوار نہ نیزہ نہ پتھر نہ بھالا تو دشمن سے جا کے نہیں لڑ سکتا اور مجھے کہہ رہے لے جا میں زبردستی تو نہیں کر رہا
نہیں بابا میں نے تو خود منت کی ہے مجھے میدان میں لے جاؤ. علی اصغر کو بلا تشبیہ حسین نے اٹھا لیا. اب راستے میں باپ اور بیٹا بات کر رہے ہیں. اصغر جا تو رہا ہے میرا لال تیرے کہنے پہ میں تجھے لے جا تو رہا ہوں لیکن دیکھنا سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے. کسی کے پاس تیر ہے, کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے, کسی کے پاس پتھر ہے. تو ظاہری طور پہ 6 مہینے کا ہے, تو لڑ تو سکتا نہیں, جا کیوں رہے؟ اصغر نے بابا کے ہاتھوں پہ انگڑائی لی. بابا کی طرف دیکھ کے کہتے بابا لے جا, میں تیرا بیٹا کہہ رہا ہوں خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے, خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے, کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے. بابا یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ, اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تو ہے. کیا صدقے جاواں بسم اللہ کر اکھاں تے کنٹرول قاضی دا واسطہ. میں مذاہب جو فضائل پہ پڑھدا, میں مذاہب جو فضائل پہ پڑھدا. خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے, بے شک بے شک, کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے. بے شک بھائی, یورن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ, اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تو ہے. ایک فقہ دی گل کرنے لگا, ایک فقہ دی گل. معصوم نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی ہوتا ہے نا, جس کے دل میں علی ہوتا ہے, معصوم فرماتے ہیں اگر تم اتفاق سے اس کے پاس بیٹھے ہو اور وہ دنیا سے جانے لگے, جس بندے نو حوالہ چاہیے ہویا میں دیاں گا نہ سمجھ آئے وقار جی اپنے مقدر ہے. معصوم کا فرمان ہے کہ جب کوئی دنیا سے ہمارا شیعہ ہمارا مومن علی والا جانے لگے نا, قرآن مولا فرماتے ہیں اگر تم اتفاقاً بھائی اس کے قریب بیٹھے ہو تو معصوم فرماتے ہیں اس کے جانے سے ایک لمحہ پہلے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنا, ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئے گی. معصوم فرماتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب جانے والا علی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور علی کہہ رہے ہوتے گھبرانا میں آ گیا. صدقے جاواں یار, صدقے جاواں یار, تو سب اور بات چھڑیا سنن دا. قرآن دی قسم میں راضی ہو گیا. امام حسین تو واسطہ رکھے پترا دی خیر ہوئے. ایک لمحہ پہلے اسے غور سے دیکھنا, اس کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ آئے گی. معصوم فرماتے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ مومن, جب وہ علی والا جو ہمارا شیعہ علی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور علی اسے تسلی دے کے کہہ رہے ہوتے گھبرانا میں آ گیا. بندہ مومن علی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے. ادھر 6 ماہ کا ہے علی اصغر, بابا کے ہاتھوں پہ علی اصغر. فطرت کہتی ہے سوئی لگ جائے تو رونا چاہے, بولو نا, فطرت کہتی ہے سوئی بھی لگ جائے نا بدن میں تو رونا چاہیے. 6 مہینے کے بچے کو بڑا تیر لگا صغیر شاہ جی اور علی اصغر رونے کے بجائے مسکرا رہے ہیں. علماء سے پوچھا گیا وہ جو آخری لمحے کا وقت ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کا اس کو کہتے ہیں سکرات. کیا کہتے ہیں؟ سکرات. علی اصغر بادشاہ کو تیر لگا ہے, رونے کی بجائے مسکرا رہے ہیں, بابا کے ہاتھوں پہ ہنس رہے ہیں, تبسم ہے علی اصغر کے ہونٹوں پہ. فطرت کہتی ہے سوئی بھی چبھ جائے تو رویا جائے, علی اصغر بجائے رونے کے مسکرا رہے ہیں اور اتنا بڑا تیر لگ گیا ہے 6 ماہ کے علی اصغر کو. میں کہہ رہا ہوں سکرات میں مولا سے ملاقات ہے واجب, سکرات میں مولا سے ملاقات ہے واجب. معصوم نے یہ امر جلی دیکھ لیا تھا, پھیلا ہے جو بے شیر کے ہونٹوں پہ تبسم, لگتا ہے کہ اصغر نے علی دیکھ لیا. صدقے صدقے نا یا نا سارے سکرات میں مولا سے ملاقات ہے واجب. 5-7 منٹ اور کی راضی ہے. معصوم نے یہ امر جلی دیکھ لیا تھا, پھیلا ہے جو بے شیر کے ہونٹوں پہ تبسم, لگتا ہے کہ اصغر نے, لگتا تھا کہ اصغر نے علی دیکھ لیا. اصغر کا اپنا دل ہے, اپنا ارادہ ہے, یہ حیدری وجود کا سارا خلاصہ ہے. بولو
میں اپنے اندر رضا کرن راضی کرن واسطے یہی ہوئے گا بھی مجمع چپ کر جائے گا تو یا علی دا تسی بڑی دے بیٹھے ہو. اصغر کا اپنا دل ہے, اپنا ارادہ ہے, یہ حیدری وجود کا سارا خلاصہ ہے. ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن, اصغر علی کے لال کی نہج البلاغہ ہے. شکریہ جی, شکریہ جی. مولا تو واسطہ رکھے. تے دو قطعے اور سنو تو یا علی مدد ڈھیر پڑ گیا. مولا تو بات و شاد رکھے. اصغر علی کے لال کی, اصغر علی کے لال کی نہج البلاغہ ہے. اصغر علی کے لال کی نہج البلاغہ ہے. ایک قطعہ اس تو بعد ایک اور تے یا علی مدد راضی رہا جی. میں 35-40 منٹ پڑھ گیا تو نظم دون ویلا کوئی نہیں رہا. لوگوں جانا بھی ہوندہ ہے. مولا تو واسطہ رکھے. بلا تشبیہ یوں ہاتھوں پہ بلند کر لیا, کروڑ مرتبہ بلا تشبیہ یوں ہاتھوں پہ بلند کر لیا حسین نے علی اصغر کو. کوئی بندہ ثابت کر دے جب میدان میں لے کے گئے یوں لے کے گئے ہو, بولو یوں لے کے گئے ہو نا, یوں ہاتھوں پہ بلند کر لیا حسین نے علی اصغر کو. میں نے کہا مولا آپ حسین ہیں, آپ امام ہیں, آپ زہرا کے بیٹے ہیں, آپ محمد کے نواسے ہیں, آپ علی کے لخت جگر ہیں, آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں, ہے تو آپ کا بیٹا ہی نا. آپ نے اتنا اونچا اٹھایا ہوا ہے, آپ سینے سے لگا کے چلے نا. یہ اونچا کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ حسین کی کربل کے میدان سے آوازی چپ کر, اونچا نہ بول, انہیں یاد ماضی کرانا پڑے گا, تو خم والا منظر دکھانا پڑے گا. میں جا رہا ہوں. اور میں نے کہا بادشاہ آپ کا اپنا ہی بیٹا ہے تو ہے نا, آپ کا بیٹا ہے, جس طرح دل کرے آپ اٹھا سکتے ہو. مولا یہ ہاتھوں پہ بابا جی قرآن دی قسم ہے میں علی اصغر دی ونڈ کرنے لگا. میں نے کہا یوں ہاتھوں پہ بلند کیوں کیا ہے؟ حسین کی آوازیں اونچا نہ بول, چپ کر, انہیں یاد ماضی کرانا پڑے گا, تو خم والا منظر دکھانا پڑے گا. حسین کی آوازیں یہ اصغر ہی رہتا, یہ اصغر ہی رہتا تو سینے سے لگتا, علی ہے نا اونچا اٹھانا پڑے گا. راضی ہو؟ کیا کہنے راضی ہو؟ چلو کیا بات ہے. قرآن دی قسم میں آخری 4 مصرے پڑھنے سی. اے توڑی نظر کائنات میں بڑی بڑی سواریاں تم نے دیکھی ہوں گی. بندے ناز کرتے ہیں یار اس کو چیئے اللہ ہی ہے, میرے کل پراٹو ہے. آندھا نہیں میرے کو پراٹو نہیں, میرے کل BMW ہے. بندے اعتراض یاد کو 5 کروڑ نہیں گڈی. بندے سواریاں سے ناز کرتے ہیں. عرب میں بھی لوگ ناز کرتے تھے, میرے پاس عربی اور نسل کا گھوڑا ہے, میرے پاس وہ اونٹ ہے جس کی یہ نسل ہے, جس کی یہ نسل ہے, جس کی یہ نسل ہے. ذکر کے سمے حسین کے پاس جو سواری تھی اس کا نام ہے مرتجز, عباس کے پاس جو سواری تھی اس کا نام ہے اشہل, اکبر کے پاس جو سواری تھی اس کا نام ہے عقاب, قاسم کے پاس جو سواری تھی اس کا نام میمون. میں کہ بندے ٹردے پہنے تو پوچھنا اگلی گل ہے. جو قاسم کے پاس سواری تھی اس کا نام میمون. ہر کوئی اپنی سواری پہ بھیا ناز کرتا ہے, لیکن اللہ کس کائنات میں کون ہے علی اصغر؟ میں نے کہا اشہل ہو یا عقاب ہو یا کہ ہو مرتجز, شبیر کے سبب ہی ان سب کا ذہن ہے. اب کیا کہوں کہ کتنا بڑا جنگ جو ہے وہ دشت بلا میں جس کی سواری حسین ہے. میں جا رہا سا پاکہ دی قسم ہے, میں جا رہا سی مولا تو نوسا رکھے. اب کیا کہوں جیتا رہے یار. بسم اللہ پھر بڑھ دیا. اشہل ہو یا عقاب ہو یا کہ ہو مرتجز, شبیر کے سبب سے ہی ان سب کا ذہن ہے. اب کیا کہوں کہ کتنا بڑا جنگ جو ہے وہ دشت بلا میں جس کی سواری, دشت بلا میں ساری جس کی سواری. راضی رہ جائے دشت بلا میں امام حسین توڑے پترہ دی خیر کرے. دشت بلا میں سب سے بڑا جیو بندہ رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین, اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. لبیک کا مطلب ہے بلانا, لبیک کا مطلب ہے میں آ گیا ہوں, میں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ جس حسین کو کہتا ہے نا لبیک, بیٹا تو نے 4 مصرے پڑھے, مجھے اور پڑھنے پڑ گئے. میں نے کہا ہنس کے اتنا لڑا علی اصغر, ہنس کے اتنا لڑا علی اصغر, مولا دی قسم میں 45 منٹ ضائع کر دیتے اس بندے جب شعر دی سمجھ آئی تو چپ کر گیا. ہنس کے اتنا لڑا علی اصغر, موت پہ جا پڑا علی اصغر. خود علی نے حسین سے یہ کہا جنگ جو ہے بڑا علی اصغر. شاباش شاباش, بس دے رہو بس دے رہو. یا علی مدد, یا علی مدد. آخری جب درجات باقر شاہی بلند تر سلامات. یا علی مدد جی, آخری شعر 4 مصرے اور یا علی مدد. 60 ہجری 9 رجب اتنے نہیں کلندر دا نعرہ تو یا علی 60 ہجری 9 رجب مدحت ضروری ہو گئی, جشن کے ماحول سے منکر کی دوری ہو گئی. میں جا رہے آخری 4 مصرے سمجھو, پہلے جشن پڑھتا رہا تے ہن لالا جی جشن دا میرے لو تحفہ لنگر تے تانوں شانی بھائی کران کے میرے لو آئی تحفہ ہے. اج تے جشن دا 60 ہجری 9 رجب 60 ہجری 9 رجب مدحت ضروری ہو گئی, جشن کے ماحول سے منکر کی دوری ہو گئی. کبریا نے مصطفیٰ کو, کبریا نے مصطفیٰ کو دی مبارک اس طرح, لو حسین ابن علی کی فوج پوری ہو گئی. اللہ علی لال کلندر میرا مولا اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ رہے. بادشاہ کائنات باب الحوائج, سجاوٹ آگوش ام رباب, باب الحوائج میدان کربلا, امید لاولد کائنات, بادشاہ علی اصغر باب الحوائج علیہ السلام کے ظہور کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب, ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم, ہمارے جوانوں کو غیرت و حمیت عطا فرما, ہمارے بچوں کو سیرت شہزادہ علی اصغر عطا فرما, ہماری مستورات کو ثانیہ زہرا کی سیرت طیبہ نصیب, ہمارے جو بچے سلسلہ تعلیم سے وابستہ ہیں انہیں زندگی کے ہر امتحان میں تعلیم سمیت کامیاب و کامران, مرنے سے پہلے ہمیں 14 کی زیارت نصیب, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب. مالک اللہ اس ذکر کے صدقہ حسن شناور بیٹا جو اس دنیا سے مالکوں کی بارگاہ میں چلا گیا, مالک اسے اور درجات کی بلندی نصیب فرما. اس کے والد سجاد کو میرا مالک آج کے اس جشن کے صدقے آئندہ سال کے اس جشن سے پہلے بہترین متبادل عطا اور زندگی والا, تندرستی والا, صحت والا بیٹا عطا, اور بیٹا وہ عطا کر جو علی اصغر کا ماتم بنے, ہمیں اولاد وہ عطا کر جو عزاداری ہے حسین سے. عادل بخاری کو اور جو بھی اولاد ہے مولا اولاد نرین عطا. اس ذکر کا صدقہ جو بیمار ہیں کربلا میں معالج اسلام بن کے اترا ہے علی اصغر, اتنے بڑے طبیب کی آمد کے صدقے میری اہلیہ بھائی مختار حسین, بھائی شبر بابا جی کی اہلیہ, سلیم شاہ جی کی ہمشیرہ بابا ناصر شاہ جی بٹ صاحب, اور بھائی جن جن کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں, اور جو ابا بیمار ہیں رانا شمشاد صاحب, سید ممتاز شاہ جی, مالک سب کو شفائی کلی ہمارے زبان سے نکلی آمین یہ التجا ان کے لیے وسیلہ شفا کرے. مالک اللہ آج کے دن کا صدقہ جو دنیا چھوڑ کے مالکوں کی بارگاہ میں چلے گئے انہیں شفاعت شہزادہ علی اصغر عطا. ابھی خبر ملی ہے باقر شاہ جی مولا کی بارگاہ میں چلے گئے, مالک ان کے درجات مزید بلند, ان کی اگلی منزلوں کو آسان. مالک اللہ اس ذکر کے صدقہ ہم سب کو ایک ہی علم حسین کے تلے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا. ہماری گنی چنی خوشیاں ہیں, ہماری زندگی میں ان خوشیوں کو بار بار آنے کی توفیق. مالک اللہ اس ذکر کے صدقہ کریم اہل بیت کا واسطہ تمام دعاؤں کی سب سے بڑی دعا
آقا مولا ولی العصر حجت دورہ منتقم خون حسین وکیل ولایت علی وارث دستار محمد وارث عصمت سیدہ کونین امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما ہمارے اس جشن کو اس ہدیہ تبریک کو اپنی بارگاہ جل جلالہ میں قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد اپنی اپنی عبادت کی قبولیت اور باب الحوائج بادشاہ کو ان کی آمد پہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مل کے بلند ترین صلوات